أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ولا اور نہ تہینو تم کمزوری دکھاؤ فی ابتغاء تلاش میں القومی دشمن قوم کی ان اگر تکونو ہو تم تعلمون تکلیف اٹھاتے فإنہم تو بے شک وہ بھی یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو وترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ تعالی سے ما اس کی جو لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی علیماً بہت علم والا حکیماً بہت حکمت والا۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالی سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ تعالی دانا اور حکیم ہے۔ یعنی اپنے دشمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ بلکہ ان کے خلاف بھرپور جد و جہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو، یعنی زخم تو تمہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے ہیں، لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ تعالی سے اجر کی بھی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے۔ آخرت کا اجر بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالی نماز کا حکم دیتے ہیں، اس کے طریقے بتاتے ہیں، سفر میں خوف میں نماز کم کرنے نماز پڑھنے کے مخصوص طریقے سکھلائے اور بتلائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ نمازوں میں ایسے ہی محو ہو جاؤ، اپنی عبادت میں اس طرح لگ جاؤ کہ تم اپنے دشمن کو بھی بھول جاؤ یا باقی کام بھول جاؤ۔ نیکی کی مختلف اقسام ہیں، جیسے ہم نے آیت بر میں بھی پڑھا کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہوئے ہر طرف تمہارا دھیان ہونا بہت ضروری ہے، نماز کے اندر نہیں، نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نماز کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر تکلیف تم اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی دشمن بھی تکالیف اٹھا رہے ہیں، جنگ و جدال کا سامنا کر رہے ہیں، تیروں اور تلواروں سے لڑ رہے ہیں، اور تم تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ حکیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ تمہیں اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی، جبکہ وہ اس بات سے محروم ہیں۔ جہاد بہت ہی مشکل عمل ہے، مگر ایمان والوں پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور پھر کفر کی مستعدی اور اپنے مقصد کے لیے جان بازی بھی تو دیکھیں کہ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں نا، اور تم اللہ تعالی سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ تو کفر اور انکار کے فوجی بے ہدف اپنی آسائشوں، راحت بری زندگیوں سے دور مسلمانوں کے صحراؤں پہاڑوں میں مارے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ جنت کے امیدوار نہیں، اور ہم تو الحمدللہ جنت کے امیدوار ہیں۔ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے، ایمان اور کفر کا فرق ہے۔ نیکی کی امید اور بے امید نا امید مایوسی کا فرق ہے۔ زخم صرف ہمیں نہیں لگے، اور ہمیں ہر زخم پہ، ایک کانٹا چبھنے پہ مومن کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ عام بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ اجر دیا جائے گا، اور اگر دین کے رستے پہ تکلیف ہو، اللہ کی راہ میں ہو، فی سبیل اللہ ہو، ایک ایک قدم گنا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اور بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اعزاز سے، اکرام سے، تکریم سے، نعمتوں سے، نیکیوں سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔